انتہائی ظالم ڈریکولا کو ہیرو کون مانتا ہے؟ ڈریکولا کیسے لوگوں کو تڑپا تڑپا کر مارتا تھا؟ بھکاریوں کو کیوں مارا؟ سن 1457 میں ریاست والیچیا میں جب تقریباً 200 بویار خاندان اور کچھ اہم عہدیدار ایسٹر کی تقریبات کے لیے ولاد ڈریکولا کے محل میں جمع تھے تو انہیں پکڑ لیا گیا۔ ڈریکولا کے فوجیوں نے ان میں سے بڑی عمر کے افراد کو ان کے جسم میں نیچے سے میخیں گاڑ کر شہر کی دیوار کے باہر ڈنڈوں پر لٹکا دیا۔ ان خاندانوں کے صحت مند افراد کو ان کے بزرگوں کے زمانے کے ایک پرانے قلعے کے کھنڈرات کی مرمت کے لیے دور ایک پہاڑی چوٹی پر لے جا کر جبری مشقت پر لگا دیا گیا۔ اس قلعے کو قلعہ ڈریکولا کہا جاتا ہے کہ اس قلعے میں ایک خفیہ راستہ تھا جس کے ذریعے سن 1462 میں جب ان سے اقتدار چھنا تو ڈریکولا فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ڈریکولا نے جہاں اشرافیہ کو ختم کیا وہیں کسانوں کی مدد کی۔ انہوں نے سن 1459 کے بعد عثمانی سلطنت کو نذرانہ دینا بند کر دیا تھا اور اس طرح کسان اس ٹیکس سے آزاد ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عثمانی فوج کے لیے 500 لڑکے دینے سے بھی انکار کر دیا۔ مورخین کے مطابق ڈریکولا کے دور میں بڑے لوگ پیسے دے کر سزا سے نہیں بچ سکتے تھے جیسا کہ پہلے ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے سن 1462 میں عثمانی حملے کے جواب میں کسانوں نے ڈریکولا کا ساتھ دیا۔ وہ کسانوں کی حالت کا پتہ لگانے کے لیے راتوں کو بھیس بدل کر بھی نکلتے تھے۔ رومانیہ میں ڈریکولا سے متعلق ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک بار ڈریکولا نے بھکاریوں کے گروہ کی اچھی طرح توازو کرنے کے بعد ان سب کو اسی کمرے میں زندہ جلا دیا تھا کہ یہ لوگ دوسروں کی محنت پر جینا چاہتے ہیں۔ مورخ ماتائی کازاکو اپنی کتاب ڈریکولا میں ایک کتابچے کا ذکر کرتے ہیں جس میں لکھا گیا ہے کہ ڈریکولا تاریخ کا سب سے زیادہ تشدد کرنے والا اور ظالم حکمران تھا۔ اس نے صرف اپنے ہی لوگوں پر نہیں بلکہ دوسروں مثلاً یہودی، مسیحی، ترک، جرمن اور اطالوی لوگوں پر بھی مظالم ڈھائے۔ ڈریکولا نے انسانی جسم میں نیزے گاڑ کر مارنے کی سزا کو مزید تکلیف دہ بنایا۔ وہ تیز نوک کی بجائے نیزے کا منہ گول ہی رکھتا تھا اور ان کو زمین میں گاڑ کر انسانوں کو اس کے اوپر بٹھا دیتا تھا، اور اس طرح انسانی وزن کے دباؤ میں نیزہ آہستہ آہستہ جسم میں دھنستا چلا جاتا اور اس کی جان نکلنے میں 2 سے 3 دن لگتے۔ اس دوران ان کے پورے ہوش میں کوے ان کی آنکھیں بھی نکال دیتے۔ ڈریکولا نے اپنی کھڑکی کے سامنے زمین میں گڑے ایسے نیزوں کا 3 کلومیٹر لمبا اور 1 کلومیٹر چوڑا ایک جنگل بنا رکھا تھا۔ اعلیٰ ترک عہدیداروں اور پاشاؤں کے لیے زیادہ اونچے نیزے تھے۔ انتہائی ظالم شہزادے یعنی ولاد سوم ڈریکولا کو رومانیہ کے دفاع کے لیے خدمات کے عوض قومی ہیرو تسلیم کر لیا گیا۔